بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جنگ پھر سے شروع ہو گئی ہے اور 3 عرب ممالک پر ایک بار پھر حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کئی ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ UAE کا کہنا ہے کہ ان حملوں کو دفاعی نظام کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کی خبریں دوستو اس وقت ہر طرف پھیل رہی ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ان حملوں کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں۔ خصوصاً اسرائیلی میڈیا میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح UAE پر ایک بار پھر ڈرون حملے ہوئے۔ اب دوستو یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اگر UAE پہ ڈرون حملہ ہوتا اور اس کی ویڈیو اسرائیل میں دکھائی جا رہی ہے تو کیا یہ کسی جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کا حصہ تو نہیں؟ یہ سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کیونکہ UAE کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ حملے ایران نے کروائے ہیں، جبکہ ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی طرف سے بھی فی الحال کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ اس نے ہی UAE پر ڈرون حملہ کیا ہے یا نہیں۔ دوستو یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیا کوئی تیسرا ملک یا کوئی تیسرا فریق ہے جو نہیں چاہتا کہ کوئی امن معاہدہ ہو امریکہ اور ایران کے درمیان؟ کیا کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہے کہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان بھی کشیدگی بڑھ جائے؟ کیا کوئی جان بوجھ کر حالات کو اس طرف دھکیل رہا ہے؟ جبکہ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ قطر کی طرف سے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ قطر کا کہنا ہے کہ اس کے ایک جہاز کو آگ لگا دی گئی اور ایک جہاز پر ڈرون حملہ بھی کیا۔ اس کے بعد جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، کافی مشقت کے بعد اس آگ پر قابو پایا گیا اور حملے کے ارکان کو بھی بچا لیا گیا۔ بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جہاز محفوظ ہے، لیکن دوستو سوال پھر وہی ہے کہ قطر کے جہازوں پر حملہ کس نے کیا؟ کیا یہ حملہ ایران نے کیا؟ مجھے نہیں لگتا دوستو۔ دیکھیے قطر ان ممالک میں سے ہے جو مسلسل ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات اور ڈیل کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر قطر کے جہازوں کو نشانہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال قطر پر اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا کہ جب قطر کے اندر فلسطین کے معاملے پر مذاکرات ہو رہے تھے، اس ٹائم تو سب کو یہ معلوم تھا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ وہ حملہ جو تھا دوستو اسرائیل نے کیا تھا۔ اور جہاں تک حملوں کی بات ہو رہی ہے تو اسی طرح کی خبریں جو ہیں وہ کویت سے بھی آ رہی ہیں۔ کویت میں کئی جگہوں پر دوستو ڈرون حملوں کی اطلاعات ہیں۔ البتہ کویت نے کسی ملک کا نام نہیں لیا اور نہ ہی کسی پر باقاعدہ الزام عائد کیا ہے، مگر میڈیا میں پھر سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کویت پر ایران نے حملے کیے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں پہ ایک بات کو ذرا غور سے سمجھیے کہ جب UAE پہ حملہ ہوتا ہے، قطر کے جہازوں پہ حملہ ہوتا ہے، کویت پر حملے کی خبریں آتی ہیں، مگر ایران کی طرف سے کسی حملے کا کوئی باقاعدہ دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ اسی وجہ سے ایک بار پھر جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کی تھیوری زور پکڑ رہی ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ تو اسرائیل سے آ رہی ہیں، اسرائیلی میڈیا سے آ رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے دوستو یہاں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی اور تو حملہ نہیں کر رہا اور الزام جو ہے وہ ایران پر ڈالنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ دوستو یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مگر اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خبر دوستو یہ آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایران کے پاس سے تجاویز بھیجی گئی تھی اس پر ایران نے اپنا جواب دیا تھا، اور پھر ایران نے ٹرمپ کی ان شرائط کو مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا۔ پھر اس نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو یہ جواب پہنچایا تھا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان شرائط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایران یورینیم نہیں دے گا، ایران اپنے جوہری پروگرام پر بھی کوئی پابندی قبول نہیں کرے گا۔ دوستو یہ وہ باتیں ہیں جو ایران نے امریکی صدر کے سامنے صاف الفاظ میں رکھ دی ہیں۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے ہارمز کی ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کی جائے، اس کے بعد ہارمز کھلنے اور جنگ کے مستقل طور پر رکنے کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن فی الحال ایران یورینیم کے معاملے پر کسی قسم کی بات چیت کے لیے دوستو تیار نہیں۔ ایران کے صدر پزشکیان نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران اپنا سر نہیں جھکائے گا، کسی قیمت پر نہیں، ٹرمپ کے سامنے وہ نہیں جھکے گا۔ یوں دوستو لگتا ہے کہ ایران نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سامنے رکھی گئی تھی۔ اس سے دوستو ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کسی بھی طرح کے مذاکراتی امید جن پر بہت باتیں ہو رہی تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں، وہ ایک بار پھر تقریباً ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ایران کی طرف سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، جو تجاویز یا شرائط ایران نے پیش کی ہیں، وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ایران اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک بار پھر اختلافات مزید گہرے ہو گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ ایک بار پھر دوستو آبنۂ ہرمز میں بڑی جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ امریکہ کے جہاز وہاں موجود ہیں، برطانیہ کے جہاز بھی موجود ہیں، اور فرانس کے جہاز بھی وہاں موجود ہیں، اور یہ سب آبنۂ ہرمز میں ایران کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ایسے میں عرب ممالک پر حملوں کی خبریں اور ڈرون حملوں کی اطلاعات
پورے مشرق وسطی میں شدید تناؤ پیدا کر رہی ہیں۔ اور دوستو ٹرمپ کے اس بیان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی جو قیمت ہے وہ اچانک اوپر چلی گئی۔ اب دوستو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیا بڑا فیصلہ سامنے آتا ہے، کیا حملے کے کوئی اشارے ملتے ہیں یا پھر ایک بار پھر مذاکرات کی بات شروع ہو جائے گی۔ جبکہ دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پورے معاملے میں روس کا کیا کردار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پوتن نے ایک بار پھر عوامی طور پر یہ پیشکش کی ہے کہ وہ ایران کے یورینیم کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہیں اور اگر ضرورت ہو تو اسے روس منتقل کرنے کے لیے بھی آمادہ ہے۔ تاہم دوستو ایران کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ایران اس معاملے پر خاموش ہے، لیکن پوتن کی طرف سے یہ بار بار کہنا کہ ہم یورینیم رکھنے کو تیار ہیں، یہ ایک سیدھا پیغام ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹرمپ اس پر کیا جواب دیتے ہیں اور ایران کا رد عمل کیا آتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم اور غور طلب نکتہ ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران میں IRGC کے اعلیٰ حکام اور ایرانی فوجی افسروں کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ہرمز کے حوالے سے ایک بڑا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، یعنی اب آبنائے ہرمز میں ایرانی فوج کا اگلا قدم کیا ہوگا اور اگر امریکہ سے کسی قسم کی بات چیت ہوتی ہے تو ایران کا موقف کیا ہوگا، اس پر ایک واضح لائن طے کر لی گئی ہے۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی فوج نے 2 ایسی شرطیں سامنے رکھی ہیں جن پر کسی قسم کا سمجھوتہ یا بات چیت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مان نہ لی جائے، اور ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ امریکہ کو پورا مشرق وسطی خالی کرنا ہوگا، یعنی جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ان سب سے امریکہ کو اپنی فوج نکالنی پڑے گی، اپنی فوجی اڈے بھی ختم کرنے پڑیں گے۔ یعنی دوستو یہ وہ شرط ہے جو اگر واقعی نافذ ہو گئی تو پورے مشرق وسطی کا سیاسی نقشہ بدل جائے گا۔ دوسری شرط جو ہے دوستو وہ یہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جو نقصان امریکہ نے ایران کا پہنچایا ہے اس کی تلافی ہونی چاہیے۔ یہ دوستو امریکہ کے لیے شاید کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ امریکہ اس پر کوئی حد تک آمادہ ہو جائے، لیکن خلیجی ممالک سے امریکی فوج کا نکلنا صرف آبنائے ہرمز سے ہی نہیں بلکہ پورے خلیج سے امریکہ کے اثر رسوخ کو ختم کرنے کے برابر ہوگا۔ دوستو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے موت ہے۔ اور دوستو کہا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کی تیاری میں پوتن کا بھی بہت اہم کردار ہے اور ساتھ ہی چین کی بھی بڑی اہمیت رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں عباس عراقچی صاحب چین کے دورے پر گئے تھے، وہاں ایک بڑی گفتگو ہوئی اور ایک بڑے پلان پر کام کیا گیا کہ امریکہ کو آگے کس طرح جواب دیا جائے۔ یہ صرف آبنائے ہرمز میں کسی ممکنہ گفتگو تک محدود نہیں ہے، روسی تیل ریفائنریوں پر بھی دوستوں مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے امریکہ کی ایک آئل ریفائنری پر لوزیانہ میں حملہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں الگ الگ نہیں دیکھی جا سکتی، یہ سب یوں لگ رہا ہے کہ شاید ایک ہی پلان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل پوتن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ ہے۔ یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں ہو رہی بلکہ دوستو ایک بڑی تیل کی جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور ڈونلڈ ٹرمپ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ پچھلے 1 ماہ میں روس کی مختلف آئل ریفائنریوں پر تقریباً 10 حملے ہو چکے ہیں، اور جس طرح امریکہ کی آئل ریفائنری پر حملہ ہوا، امریکی جہازوں پر حملے ہوئے، ان سب کے درمیان ایک بڑا تعلق دکھائی دیتا ہے۔ ایسے حالات میں آبنائے ہرمز اور مشرق وسطی سے امریکہ کو کیسے باہر نکالا جائے، اس کا بڑا منصوبہ ایران کی فوج نے تیار کر لیا ہے۔ یہاں دوستو ایک بات تو بالکل واضح ہے، چاہے ہرمز کا مسئلہ ہو، چاہے یورینیم کا معاملہ ہو، چاہے جوہری پروگرام کی بات ہو، ایران اپنی شرائط پر قائم ہے اور کسی بھی صورت میں کسی بھی مذاکراتی معاہدے کے لیے وہ فوراً راضی ہونے کو تیار نہیں۔ ایران میں مسلسل مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، ہر رات لاکھوں لوگ انقلاب اسکوائر میں جمع ہوتے ہیں، یہ مناظر روز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آتے ہیں اور اپنی فوج کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ ایران کی طرف سے یہ بات بھی صاف کر دی گئی ہے کہ چاہے کوئی بھی مذاکرات ہوں، ایران اپنی شرائط سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اب مسئلہ صرف پیچھے ہٹنے کا نہیں بلکہ ایران نے ایک جارحانہ منصوبہ بھی تیار کر لیا ہے۔ دوستو یہ وہ منصوبہ ہے جس کے بارے میں شہید معظم سید آیت اللہ علی خامنئی صاحب بھی کئی بار سوال اٹھا چکے ہیں کہ آخر خلیجی ممالک میں امریکہ کی فوج کا کیا کام ہے، امریکہ یہاں کیوں موجود ہے اور وہ اپنی فوجی اڈے کیوں قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی خلیجی ممالک سے امریکہ کا اثر ختم کرنے کے لیے صرف آبنائے ہرمز ہی نہیں بلکہ پورے خطے سے اس کی موجودگی کیسے ختم کی جائے، اس پر ایران نے ایک بڑا پروگرام دوستو شروع کر دیا ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں صرف اتنا ہی نہیں، اس سلسلے میں جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب سے ایران مسلسل رابطے میں ہے، چین سے بھی وہ رابطے میں ہے۔ روس کے وزیر خارجہ لاروف کی متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی، جس کے بعد اس معاملے میں روس کی مداخلت بھی سامنے آ گئی ہے۔ جس طرح ایران پر حملوں کے بعد UAE میں کشیدگی بڑھی، اس کے بعد روس نے بھی بات کی، لاروف نے UAE کے وزیر خارجہ سے گفتگو کی۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گفتگو میں کیا طے ہوا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آگے ایران کو کیا کرنا چاہیے۔ میں ہوں شیخ کاشف، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ.